دین اسلام میں رشتہ داری، محلہ داری اور چار دیواری میں امن و سکون قائم کرنے کے کئی سنہری اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اگر ان سنہری اصولوں پر ہم عمل پیرا ہوں تو ہم معاشرہ میں امن و سکون قائم کر سکتے ہیں، بھائی چارہ قائم کر سکتے ہیں۔ انہی سنہری اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ بولو تو بھلی بات بولو، اچھی بات بولو، نہیں تو پھر خاموش رہو، کیونکہ بھلائی کی بات یہ محبت پیدا کرتی ہے، بھائی چارہ پیدا کرتی ہے، امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ اور اگر نفرت کی بات کی جائے گی، فضول بات کی جائے گی، لا یعنی بات کی جائے گی تو اس سے نفرت قائم ہوگی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو بیان کیا گیا ہے، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي أَحْسَنُ، آپ میرے بندوں کو فرما دیجئے کہ جب بھی بات کریں اچھی اور بھلی بات کریں، کیونکہ اگر بری بات کریں گے، لا یعنی بات کریں گے، اس سے نفرت قائم ہوگی۔ شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ بندوں کی آپس میں محبت قائم نہ ہو، بھائی چارہ قائم نہ ہو، امن و سکون نہ ہو، بلکہ ان کی آپس میں لڑائی ہو۔ شیطان یہی چاہتا ہے۔ اسی اصول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے بولے تو اچھی بات بولے، نہیں تو پھر خاموش رہے۔ یعنی ایمان والے کی نشانی ہے کہ وہ جب بھی بات کرتا ہے بھلی بات کرتا ہے، خیر کی بات کرتا ہے، نیکی کی بات کرتا ہے، لا یعنی اور فضول بات نہیں کرتا۔ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی مجالس نصیب ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں آپ رہے، تو آپ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ خاموش رہنے والا اور کم ہنسنے والا پایا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، دو ایسی خوبیاں ہیں جو عمل میں تو بہت معمولی ہیں لیکن اجر میں بڑا وزن رکھتی ہیں، تو ان دو خوبیوں کو اپنا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی دو خوبیاں ہیں؟ فرمایا، حسن اخلاق کو لازم پکڑ اور زیادہ خاموش رہا کر، یہ دو ایسے خوبصورت زیور ہیں، ان جیسے خوبصورت زیور مخلوق میں کسی بھی نے نہیں پہنے۔ تو ان دو زیوروں کو پہن، یعنی ان دو خوبیوں کو اپنا، ایک اچھا اخلاق اور دوسرا زیادہ دیر خاموش رہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صامت نجا، جو آدمی خاموش رہا، فضول باتوں سے خاموش رہا، وہ نجات پا گیا۔ نجات دنیا میں بھی نجات پا گیا اور آخرت میں بھی نجات پا گیا۔ جو آدمی فضول اور لا یعنی باتوں پر خاموش رہتا ہے تو دنیا میں بھی نجات پا جاتا ہے اور آخرت میں بھی نجات پا جاتا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسے اعمال بتلائیے ان اعمال کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو بھوکے آدمی کو کھانا کھلا اور پیاسے کو پانی پلا اور نیکی کا حکم کرتا رہے اور برائی سے روکتا رہے۔ اور اگر ان اعمال کے کرنے کی تیرے پاس طاقت نہیں تو پھر اپنی زبان کو برائی کی باتوں سے روکے رکھ، ہمیشہ جب بھی بول بھلائی کی بات بول، جب تو یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہم گفتگو کرتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا وبال کتنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ نیک اعمال کر کے جنت کے بالکل قریب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتی ہے، تو یہ جنت کے قریب ہوتے ہوئے بھی
اس بات کرنے کے وبال کی وجہ سے، اس کے گناہ کی وجہ سے یہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اسی طرح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کبھی ایسا بول بولتا ہے، اس بندے کو بھی اس بول کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کو وہ بول اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیتے ہیں، اور کبھی ایسا برا بول بولتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ تو اس لیے گفتگو کرتے وقت ہمیں شریعت کے اس اصول کو اپنانا چاہیے جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ہم جب بھی بات کریں گے بھلائی کی بات کریں گے، وگرنہ اپنی زبان کو روکے رکھیں گے، کیونکہ جو آدمی خاموش رہا فضول اور لایانی باتوں سے، وہ نجات پا گیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو بولے جا رہے ہیں ان کا کوئی حساب نہیں ہے، ہم جو بھی بولے جا رہے ہیں وہ سارا کا سارا محفوظ ہوتا جا رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی ہم تلفظ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا محفوظ ہے۔ تو اس لیے ہم ایسی بات کریں جو بھلائی کی بات ہو، نفع کی بات ہو، کیونکہ بھلائی کی بات کرنا بھی صدقہ ہے، جس سے محبتیں قائم ہوں، نفرتیں نہ بڑھیں۔ ایسی لایانی اور فضول بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور ایسی بات جس کا کل ہمیں حساب دینا پڑ جائے، جس سے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے، ایسے تکبر کی بات، لایانی اور فضول بات، نفرتیں بڑھانے والی بات، ایسی باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں محبتوں والے بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے، بھلائی والے بول بولنے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے بول بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، دعوت اللہ کے بول بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیونکہ جو آدمی زیادہ کلام کرتا ہے اور اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، تو زیادہ کلام، کثرت کلام یہ دل کو سخت کر دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کثرت کلام نہ کرو سوائے ذکر اللہ کے، یعنی اللہ کا ذکر تو کثرت کے ساتھ کرو، باقی دنیاوی باتیں، فضول باتیں یہ کثرت کے ساتھ نہ کرو۔ اس سے نقصان کیا ہوگا کہ دل سخت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔